السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب، اور آج برائٹو آل شیڈز آف لائف میں ہمارے آج کے مہمان ہیں احمد علی، جو کہ احمد علی آرکیٹیکٹس کے پرنسپل آرکیٹیکٹ ہیں. کیسے احمد، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. آپ سنائیں؟ آئی ایم فائن. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ برائٹو کا، جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا اور ہمیں اس ایپیسوڈ میں شامل کیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم. یو آر موسٹ ویلکم، یو موسٹ ویلکم. نہیں جی احمد، آپ کے ساتھ تو میری بھی اپنی کافی پرانی گپ شپ ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سیلف ٹوڈے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے والد صاحب کو کیا تھا اور میں کافی انفارمیشن ان سے ملی تھی. انہوں نے بتایا تھا جی کہ ہی ہیز گاٹ 5 kids، اور ماشاء اللہ یو آر دا اونلی ون ہو ہیز کنٹینیوڈ دا لیگیسی آف ہز ورک ود اٹ. ہاں جی بالکل یہی ہے، ایسے ہی ہے. بلکہ اس میں یہ تھا کہ جو میرا بڑا بھائی ہے اس کا تھا معاملہ کہ وہ شاید آرکیٹیکچر میں آئے گا، اور میں جو ہوں ایک دوسری فیلڈ میں جو میرا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا جاؤں گا. لیکن لائف کو کچھ اور منظور تھا تو ہم لوگ شفٹ ہو گئے، بلکہ وہ اکاؤنٹس میں چلا گیا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں، اور میں آرکیٹیکچر میں آ گیا. تو کیسا فیل ہوتا ہے آج کے؟ ٹھیک ہوا جو ہوا؟ شکر ہے اللہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کم عمر میں بڑا کچھ اچیو کیا. میرا آج کیریئر 12 سال کا ہے ابو کے ساتھ. شروع میں ابو کے ساتھ ہی رہا ہوں، میں نے کہیں اور کیا بھی نہیں، ابو کے انڈر ہی میں نے سارا کام کیا. تو میں نے اس 12 سال میں تقریباً دنیا دیکھی ہے، بہت دنیا دیکھی ہے. ایک فار ایسٹ چھوڑ دیں تو شاید میں نے سارا دیکھا ہے. اپنے بزنس ٹرپس کو لے کے، اپنی لائف کو لے کے، بچوں کے ساتھ لیجر کے طور پہ کافی میں نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اگر دوسری فیلڈ میں ہوتا تو شاید یہ نہ کر پاتا. اوکے احمد، یہ بتاؤ کہ یو گریجویٹ فرام این سی آئی تھنک. نہیں، میں پنجاب یونیورسٹی. وچ ایئر واز دیٹ؟ 2005 کا میرا بیچ تھا، تو 2010 میں پاس آؤٹ ہوا. پھر میں نے 2015 میں ماسٹر سٹارٹ کیا وہیں سے، جو میں نے پچھلے سال ختم کیے بڑی مشکلوں سے. مشکل ہو جاتا ہے یوزلی، پریکٹس پڑھنا آدمی کے بہت لیے مشکل ہے. اس کے بعد ایک دفعہ چھوڑ دیں، پھر آپ بزنس میں پورا انوالو ہو جائیں تو اس کے بعد پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو پڑھنے کا ٹائم کیا ہے. بس اس میں بھی یہ تھا کہ کورس ورک کسی طرح کر لیا، لیکن تھیسس ذرا لٹک گیا تھوڑا سا. لیکن شکر ہے اللہ کا، وہ بھی پاس آؤٹ ہو گیا. مجھے ڈگری بھی آ گئی ہے میری الحمدللہ، وہ بھی کمپلیٹ ہے. اصل میں یہ بھی ضروری اس لیے تھا ماسٹرز، کیونکہ جیسے کہ ابو نے آپ کو بتایا ہوگا گورنمنٹ سیکٹر کے کام اور پبلک سیکٹر کے کافی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ماسٹرز کی ریکوائرمنٹ نا مینڈیٹری ہوتی جا رہی ہے. تو میرا مقصد ایکچولی میں وہی تھا کہ وہ جو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، کہ اگر آپ کے ماسٹرز ہیں تو اس کو ہم زیادہ مارکس دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، پھر کوالیفیکیشن میں آسانی ہو جاتی. تو میرا مقصد وہ تھا کہ ہم چلیں ماسٹرز میں کر لوں. ادروائز میرا خیال ہے آرکیٹیکچر بیچلرس کی حد تک آپ ایک پریکٹسنگ ہو کرتے رہیں تو میرا خیال ہے پریکٹس بہت میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں لوگ جو بیچلر ان آرکیٹیکچر ہیں اینڈ دے آر ناٹ پریکٹسنگ ایٹ آل، اور جب ان سے آپ بات بھی کرتے ٹیکنیکلی تو وہ آپ زیادہ انسپائرڈ نہیں ہوتے. آئی تھنک پریکٹس میکس دیم ویری اس میں. اور میرا تو بلیو ہے کہ جب آپ پاس آؤٹ ہوں تو آپ فوراً اپنی فرم نہ بنائیں، آپ کسی کے انڈر کام کریں. میرا تو بلیو اس میں احمد یہ ہے کہ اگر آپ پاس آؤٹ ہوں تو پاس آؤٹ ہونے سے پہلے آپ کسی کے ساتھ انٹرنشپ پہ لگ گئے ہوں. لیکن اصل مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ لوگ بچے اس ٹائم پہ بھی وہ اس کو سیریسلی نہیں کام کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ہم دکھا دیں گے اور اوکے ہو جائے گا. ذمہ داری کا لیول ہے نا. ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جب پاس آؤٹ ہو جائیں، جب آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر چاہیے کہ آپ کسی کے انڈر منیمم 3 سال تو کام کریں، تاکہ آپ کو کام کرنے کا پتہ چلے، آپ کو اگلے کے سٹائل کا پتہ چلے، اور آپ کو اپنا انٹرسٹ پتہ چلے کہ آپ کس انٹرسٹ میں جانا چاہتے ہیں. آپ کو ہاؤسنگ پسند ہے، آپ کو پبلک سیکٹر پسند ہے، آپ کو بڑی بلڈنگ بنانا پسند ہے، چھوٹی، یہ ہونا چاہیے. لیکن آج کل کی جو عوام ہے، بچے وہ آتے ہی اپنی فرم کھول کے تو کوئی نہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں. میرا یہ بلیو ہے کہ ایک کام کرنا چاہیے کسی کے انڈر. جیسے کہ آپ MBBS کرتے ہیں، آپ کو MBBS کے بعد آپ کبھی بھی کنسلٹنٹ نہیں بن پاتے، جو FRCP ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ریزیڈنٹ کرنی پڑتی ہے، ریزیڈنسی سے کہتے ہیں. اس کے بعد میڈیکل آفیسر بنتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ کنسلٹنٹ کبھی نہیں کہلاتا جب تک وہ FRCP نہیں کرتا. ایسے ہی ہے، اور وہ 5-6 سال رگڑا کھاتا ہے، 7 سال پھر جا کے وہ ہوتا ہے. بات وہی آتی ہے کہ پریکٹس اور اس کے اندر آپ ایکسپیرینس وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ لائک یو سیڈ کہ گریجویٹ ہونے کے بعد ابا جی کے ساتھ ہی لگ گئے ود یور ڈیڈ، اینڈ بیکاز ان کی اپنی کنسلٹنسی آلریڈی چل رہی تھی، ایک آرکیٹیکٹ فرم تھی. تو اپنی ہی کنسلٹنسی میں کام کرنے کا اور دوسری کنسلٹنسی میں جاب کرنے کا کتنا ڈفرینس ہے آپس میں؟
اچھا مجھے سچ اس بارے میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاؤں گا میں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے میرے ابا جی نے رکھڑا مجھے بڑھا دیا. اوکے. رگڑا مجھے بہت ملا ہے. ہم یہاں تک کہ میں جب بیچلرز میں تھا 2008-9 کی بات ہے, جب ہمیں ابو نے بتایا 2006 میں جب ہم نے سٹارٹ کی, تو اس کے بعد پروجیکٹس آنے سٹارٹ ہوئے تو پتہ چلتا رہا. تو ابو کے ساتھ یقین کریں میں صبح 5 بجے نکلتا تھا. ہمارے پروجیکٹس پشاور مردان پہ تھے. ابو کی کوشش تھی کہ ہم موٹر وے کے اوپر ہی پروجیکٹس کریں, اسلام آباد, پشاور, مردان, یہ جو موٹر وے پہ آتے ہیں, تاکہ ذرا اس میں آنا جانا اور کنوینئنسی ہے. تو یار عدنان بھائی ہم صبح 5 بجے چلتے تھے اور رات کو 11 بجے واپس لاہور بھی آتے تھے, اور یہ ریگولر ہوتا تھا ہفتے میں 10 دن میں. چیف منسٹر جو تھا حیدر خان ہوتی تھے اس ٹائم پہ, وہ بلا لیتے تھے اور ہم لوگ سارا دن پریزنٹیشنیں دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ کام بھی کیا, ابو کے ساتھ بھی انٹریکٹ رہا, تو میں نے کافی کچھ سیکھا اس چیز میں. ابو نے مجھے لحاظ تھوڑا سا ہی کیا ہوگا لیکن کیا ہے, لیکن اب ابو نے سب کچھ میرے پہ چھوڑ دیا ہے 2-4 سال سے جو ہے. You are taking over everything. ہاں میں کرتا ہوں اب. لیکن جہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ سفید بالوں کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو وہ ایکسپیرینس سینیورٹی از آلویز ہے. تو جہاں پہ ابو کی آج کل اب بھی ابو کی ہے پریزنس ہے, ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, ان کو لوپ میں ہے, ہر چیز ہے, ظاہر سی بات ہے. What are the challenges جو فیس کرتے اتنے بڑے جتنے بڑے پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں, آپ کی فارم جو سی ہے؟ سب سے بڑا چیلنج پیمنٹس کا ہوتا ہے اس میں, اور دوسرا ہے اپروولس کا ہوتا ہے, کیونکہ پروجیکٹ آپ نے کسی ایک بندے نے اپروو کر دیا, اس کی جگہ دوسرا بندہ آ گیا تو وہ آل دا وے ایک نیا کام سٹارٹ کر دیتا, اور اس کی پھر ری ایمبرسمنٹ بھی ایسا نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا آؤٹ کم جو ہے وہ یہی ہے, ہماری پیمنٹس ہوتی ہیں یا ہمارا ایک نام ہے, کام چلتا ہے, ڈیزائن ہے. تو ڈیزائن تو الحمدللہ ہمارا 1-2 پریزنٹیشن میں اپروو ہو جاتا ہے, تو پھر باقی معاملات گورنمنٹ کے ساتھ ذرا ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتی ہے. پروجیکٹس میں پریزنٹیشن از ناٹ اے میٹر, اس پریزنٹیشن کو اپروو کرانے کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اور جب آپ کو پیمنٹ آتی ہے تو آپ 3 سٹیجز تک کمپلیٹ کام کر چکے ہوتے ہیں ایکچولی میں. اچھا یہ ادروائز وہ گورنمنٹ کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں پیسے مرتے نہیں ہیں آپ کے, جو آپ کی کانٹریکچوئل ویلیو ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ کو ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے بے شک 3را 4تھا 5واں بندہ آ جائے, وہ آپ کو کانٹریکچوئل کے حساب سے دینے کا پابند ہے. اوکے, ایز یور فرم از لائک ڈوئنگ ایوری مطلب ورک ان ایوری سیکٹر, آپ لوگ ریزیڈنس بھی کر رہے ہو, آپ لوگ میگا پروجیکٹس بھی کر رہے ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہو, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام فورسز میں بھی کر رہے ہیں, فورسز میں بھی کر رہے ہو, آرمی کے ساتھ بھی کر رہے ہو, نیوی ہے. تو واٹ از یور پرسنل لائکنگ ان اٹ, کہ کون سے کام میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ لائک بینگ این آرٹسٹ, اگر میں ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہوں تو مجھے گھر کو جو سافٹ فرنیشنگ ہے وہ کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے رادر دین دا ہارڈ فرنیشنگ کرنے میں. تو واٹ از یور انسائٹ آن دیٹ؟ اس کا میرا خیال ہے کہ جو انویلپ ہے, فساڈ ہے نا, آؤٹ کم جو اس کی انویلپ, وہ زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے. کیونکہ اور زیادہ مزہ جو آپ نے بات کی وہ نا مجھے پاکستان نیوی کے ساتھ آیا تھا, آرمی کے ساتھ آتا ہے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ نا آپ کے کام کی عزت کرتے ہیں دیکھ کے, ایکچولی دیکھیے ویٹیج دیتے ہیں. وہ میرا پہلا پروجیکٹ جو تھا نا میرا 2009 میں نے سٹارٹ کیا, ڈیورنگ بیچلر ہی تھا, میں بیچلرز میں تھا. تو پاکستان نیوی وار کالج تھا, یہ والٹن روڈ پہ ہے, نیول کمپلیکس کے اندر بنا ہوا ہے. میرا انٹریکشن ان کے جو ایڈمرلز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ تھا, اپروولز ہوتی تھی, میں تھا, کمانڈارٹس بیٹھے ہوتے تھے, پوری ٹیم بیٹھی ہوتی تھی. پروجیکٹ ہمیں مل گیا, وہ ون کیا ہم نے کمپٹیشن میں, تو میرا پہلا پروجیکٹ تھا. اور یقین کریں اس کا جو انٹیریئر جب آیا نا, تب جو وہاں کے ریئر ایڈمرل تھے ان کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن میٹنگز ہوتی تھیں, اور وہ آپ کو عزت دیتے تھے, پتہ چلتا تھا کہ یار آپ کی رسپیکٹ ہے, پروٹوکول ہوتا تھا, جو کہ پبلک سیکٹر میں نہیں ملتی. پبلک سیکٹر میں تو میں دیکھا اب تو آپ کنسلٹنٹ کم ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے, کلائنٹ زیادہ ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے. بس ایسا ہی ہے, وہ انہوں نے اپنی اصل میں اوپر لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. کوئی مزیدار واقعہ کسی کلائنٹ کے ساتھ, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جس میں آپ کے اندر ایک عجیب ہی کہانی تھی؟ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے. میں پشاور کے اندر لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا, پٹھانوں کے ساتھ تھا, لیکن وہ بڑا اچھا رہا, ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ بڑے اچھے کرتے ہیں, مہمان نواز بڑے ہیں.
لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی میرا کوئی ایسا. So everything is going smoothly. ہاں اسموتھ ہے, لیکن پریشانی ہوتی ہے چیزوں میں. لیکن Okay, Ahmed, as I see you're a young architect, but you have been working with a very experienced company جو کہ آپ کے والد صاحب کی کمپنی ہے. تو جو اپ کمنگ آرکیٹیکٹس آپ آتے ہیں, دیکھ رہے ہو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, what do you think what they are lacking with them besides the degree they have? ایکسپیرینس. ان کو کسی کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو پروجیکٹس کی ڈیٹیلنگ کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ایک سب سے بڑا لیگ ہے. تو واٹ از دا رائٹ ٹائم جس کا ایک بچے کو جب وہ ڈگری کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس کو اس فیلڈ میں یا پریکٹس فیلڈ میں کب آ جانا چاہیے, انٹرنشپ کب کرنی چاہیے تاکہ جب وہ گریجویٹ کرے تو کم از کم؟ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر تو آپ کو ایک جو ہے نا بیسک نالج دیا جائے گا. آرکیٹیکچر اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا سمجھ لیں اگر کہ میں نے 5 سال بھی کہیں کام کر لیا اور وہ بے شک ایک ڈائمینشن میں ہے, ایک ڈسپلن میں ہے, فار ایگزامپل ہاؤسنگ ہے یا کوئی کمرشل بلڈنگ ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ وہ ڈیزائن کر کے تو آپ جو ہے پبلک سیکٹر کی کالج بلڈنگ ڈیزائن کر لیں. اس کی ڈائنامکس ہی مختلف ہو جائیں گے. آپ کو ہر طرح کا ایکسپیرینس لینا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اپنا سیٹ کرنا چاہیے کہ میں کس میں انٹرسٹ رکھتا ہوں, اور اسی ایکسپیرینس کے بیچ میں نا ان کی پی آر بھی بنے گی, ان کی کلائنٹس بھی بنیں گے. وہ جب انٹریکشن کریں گے لوگوں کے ساتھ تو کل کو جب وہ اپنی پریکٹس کھولیں گے بنائیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی چیزوں کو گریپس کرنا جلدی. اور کہیں پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ اپنے ٹیچرس کے پاس نہیں جائیں گے, آپ نے جن سے سیکھا ہوگا یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس میں آپ ان کے پاس جائیں گے. کیونکہ دیکھیں تھیسس جب ہوتا ہے وہ تو چاند میں بھی کلونی بنا دیتے ہیں, لیکن کیا پریکٹیکل ہے وہ کیا؟ تو جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کو صرف ایک براڈ ہورائزن دے گی کہ ہم کیا آپ نے آؤٹ آف دی باکس سوچ کے کام کرنا, لیکن پریکٹیکل میں آ کے جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ آپ نے جانا کس سائڈ پہ. کتنا میٹر کرتا ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن صرف یہ ایک انفارمیشن دے رہا ہے آپ کو یا آپ کے لیے ہورائزن ڈیفائن کر رہا ہے, تو کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ایک اچھا مینٹور مل جانا, ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جانی اور ایک اچھا استاد مل جانا؟ آپ کو اچھا مینٹور مل جائے نا تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آپ کے ہر ٹائم پہ آپ کا گائیڈنس ہو جاتا ہے. اور باقی تو ایکسپیرینس تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا پھر اس کے, وہ تو نیور اینڈنگ پروسیس ہے. وہ تو میرا خیال ہے والد صاحب بھی میرے آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آج بھی سیکھ رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک آؤٹ آف دی باکس کوئی نیا پروجیکٹ آ گیا جو پہلے کبھی نہیں کیا, آپ دوبارہ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں گے یار یہ اس کی کیا ڈائنامکس کیا ہیں, اس کو کیسے ڈیزائن کرنا. تو چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن ہاں یہ بہت ضروری ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ کسی انڈر کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو ڈسپلن بھی آتا ہے. آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ایک آفس کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے, آپ کے اندر اپنا ڈسپلن آتا ہے, آپ اس ڈسپلن میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی زندگی بھی اسی ڈسپلن پہ چلتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور کل کو آپ اس میں اپنی اسکل کو ایڈ کر کے یو میک اے نیو ایونٹ آؤٹ آف اٹ. وہ پتہ ہے میں جب اسٹارٹ کیا شروع میں میں نے جون 2010 میں کمپلیٹ کیا تھا بیچلرز, تو 1 مہینہ پھر میں یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ چلا گیا. اگست میں آ کے میں نے آفس جوائن کیا. میں جاتا تھا آفس 10 بجے, ابو ڈنڈا لے کے کھڑا تھا کہ ٹائم کا نہیں پتا کیا ہے تمہیں, 9 بجے کا. تو بڑی غصہ بڑا سا ہے بہت کافی, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا وہ تھا کہ میں ڈسپلن کے اندر آؤں. ڈسپلن آئے گا تو اس کے بعد باقی چیزیں بھی آ جائیں, کمٹمنٹ آئے گا, کام کرنے کی ذمہ داری آئے گی, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کام چلتا رہا. پھر میں سیٹ ہو گیا. اب مجھے ابو کچھ نہیں کہتے اس چیز میں. ابو کو پتہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ پتہ ہے اس کو کیا کر رہا ہے, یہ ذمہ داری ہے اس کو کیا کرنی ہے. اچھا تھوڑی پرسنل لائف پر آتے ہیں. شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بچے بھی ہو گئے, تو کیا چینج فیل کیا ایز این آرکیٹیکٹ لائف گیٹنگ میرڈ ٹو اے ہاؤس وائف اور somebody who is already into something, اور بس وہی ہے کہ جو سب کا ہے ٹائم نہیں دیتے. یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. بس وہ ٹائم نکلتا ہی نہیں, کیا کریں. اب دیکھیں میں پچھلے 4 دن اسلام آباد میں تھا کل,
میں کل رات ہی واپس آیا ہوں کیونکہ بچوں کا بھی تھا معاملہ, وہ کافی کر رہے تھے. تو آپ یقین کریں 4 دن میں بیک ٹو بیک میری میٹنگس تھیں, اور ساری وہ میری آرمی میں تھیں, جنرلز میں, نیوی میں تھیں سب. تو میں اکیلا گیا ہوا تھا وہاں پہ. So how do you compensate with your family? بس آگے پھر میں یہ کرتا ہوں معافی مانگ لی اور کیا کرنا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ میں شام کی جب ہوتا ہے 6-7 بجے تو پھر بچوں کو لے کے باہر نکل جاتا ہوں, کہیں ڈنر شنر کر لیا, آؤٹنگ ہو گئی, ادھر ادھر چلے گئے, ڈرائیو ہو گئی. تو بسائڈ یور آرکیٹیکچرل لائف واٹ ہابیز جو آپ سمجھتے ہو کہ میری ہابیز تھیں لیکن بیکاز آف دس جاب اس کی نیچے سے ختم ہو گئی ہیں آج؟ میں لائف سٹائل میرا بڑا خراب ہوا ہے. مطلب یہ کہ کام ہی کام کری جا رہے ہیں, اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. مینس کہ واک کرنی چاہیے, جم کھانے کی روٹین بھی خراب ہو جاتی ہے اس میں. کھانا تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہے میرا گھر ساتھ ہی آفس ہے اور ساتھ ہی گھر ہے, تو کھانا تو ہو جاتا ہے ٹائم پہ. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا انسان اپنے لیے ٹائم نکالنا, وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے. واٹ آر یور آفس ٹائمنگز؟ میں ریگولر تو 9 to 5 ہے, بٹ آئی نو. نہیں, میں 10 to 6 ہے. میں جاتا ہوں 10 بجے جاتا ہوں, 10 سے 6 بجے تک, 7 بجے تک ہوتا ہے. لیکن چونکہ آفس آتی تو اگر پروجیکٹ ہے تو بیٹھے بھی رہ لیٹنا ہے, بیٹھے رہتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے, یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ساتھ والے آفس ہونے کا کہ وہ. اور اگر کام کرنے کا آپ میں وہ چیز ہو تو آپ کہتے ہیں یار میں کام ہی کر لوں, اگر چھٹی بھی ہے. تو کرونا میں تو بہت ہیلپ آؤٹ ہوا ہوگا آپ کو. کرونا میں تو ہم نے بہت, یہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, صرف ہم نے آفس جو تھا لوگوں کو وہ بند کر دیا تھا. لیکن آپ کو بڑا اچھا ٹائم ملا ہوگا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو سم ویئر, نیکسٹ ڈور آپ کا آفس ہے اور آپ جائیں اور آرام سے اپنا کام کرتے ہیں, کوئی ڈسٹربنس نہیں. بلکہ بہت پینڈنگ کام جو تھے وہ اس میں ہو گئے ختم ہو گئے. اچھا, واٹ از یور آن لائن؟ آر یو اے ماڈرن آرکیٹیکٹ اور یو آر اے ٹریڈیشنل آرکیٹیکٹ؟ کیا واٹ آر یور لائنز؟ میں کنٹمپریری کے اوپر ہوں زیادہ, جس میں ماڈرن بھی ہے اور ٹریڈیشنل ٹچ بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی جو بلڈنگز بنائیں وہ آؤٹ آف دی باکس جو نہ ہو, اسی دھرتی سے اس کا تعلق, جیسے میرے والد صاحب کا ایک ہے. تاکہ کیونکہ ہم نے اس جگہ رہنا ہے, اس ماحول میں رہنا ہے. اگر کسی دوسرے ماحول میں جائیں اور وہاں پہ یہ چاہیے ہو تو ٹھیک ہے, اس کے لحاظ سے سوچا جائے. لیکن جس ماحول میں آپ کام کر رہے ہیں, جس ریجن میں کام کر رہے ہیں, اس ریجن کی وہاں ریفلیکشن ہونی چاہیے بلڈنگ میں, تاکہ وہ ایک سدا بہار چیز رہے فار ایور. آپ اچھا, اگر ہم ریزیڈنسیز کی بات کریں, بیکاز آپ ریزیڈنسیز بھی کرتے ہو, اور جس طرح آپ نے بتایا دیٹ یو ہیو اے فیوژن آف کنٹمپرری اینڈ یور لوکل, اس کے ساتھ آپ کا ہے, تو واٹ از دا موسٹ پرائم ایریا یو لائک ٹو ڈیزائن اور یو انجوائے ڈیزائننگ اٹ کس ان ریزیڈنس پارٹ؟ میں اسپینش کو, کلاسیکل کو زیادہ کرتا ہوں. زیادہ کرتے ہیں کلاسیکل کو زیادہ, یو انجوائے ڈوئنگ دیٹ ا لاٹ. ہاں, کیونکہ اس کے اندر پرپورشنز ہوتے ہیں, میٹرز ہوتے ہیں, وہ چیزیں ذرا ضروری ہوتی ہیں, میٹر کرتی ہیں کافی. ماڈرن کے اندر یہ ہے کہ آپ ذرا فری کافی ہوتے ہیں کام کرنے کے, لیکن اسپینش میں ذرا تھوڑا سا لمیٹیڈ ہوتے ہیں اس میں. لیکن اس کی جو آؤٹ لک آتی ہے نا ایکچولی میں, وہ بہت زبردست ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو. اور میرا خیال ہے آپ بھی عدنان بھائی اس بات کو شاید ایگری کریں کہ اگر یہ جو کلاسیکل ڈیزائن ہے آج سے 20-25 سال بعد بھی دیکھیں گے نا تو کہیں گے یار پرانا نہیں ہے ڈیزائن. اس کی وجہ اٹس اے ڈیفائنڈ ڈیزائن کیٹیگری, تو وہ آپ کو لگتا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہے, اور ایسے ہی پرانا نہیں ہونا. آپ یورپ چلے جائیں, کلاسیکل بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں, آپ کو وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں, آپ جتنی دفعہ جاتے ہیں. میں نے پورا یورپ دیکھا ہے, لیکن مجھے کبھی بھی جو ہے نا وہ بور نہیں ہوا کبھی. ماڈرن کے اندر یہ ہے کہ وہ 10 سال 15 سال بعد آپ کہتے ہیں یار یہ آؤٹ ڈیٹ. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم نے اس کلاسک کی لائنس کو ود ان پاکستان میں مکسنگ کر کے اس کی شکل خراب کر دی ہے؟ وہی کہ وہ مربع مٹھائی کہتے ہیں, مٹھائی بنا دی ہم نے اس کو. کیونکہ جب آپ یورپ کی بات کرتے ہو تو اس کی جو لائنز اور پروپورشنز ہیں ہم وہ میچ ہی نہیں میچ کر سکتے, مشکل ہے بڑا. مشکل کا, اور اس میں وہ پرپورشنز ہی ہیں. میرے خیال سے تو اگر آپ نے ایک پیڈیمنٹ بھی بنانا ہو نا اوریجنل فارم کے اوپر, تو اس کے لیے بھی پرپورشن اور محنت چاہیے. اور اگر ایک اس کے اوپر ایک کرنتھین کالم بھی ہے تو اس کو بھی بنانے کے لیے بڑی محنت چاہیے. تو ہمارے یہاں تو کرنتھین کالم ایسے بن رہے ہیں, اس کا پی او پلاسٹر پیرس کے سیمنٹ کے کو مسئلہ بنا دیتے ہیں, بس ٹچ دینے کے لیے کر دیتے ہیں. اوکے, کبھی بیک ٹو جب ہم پروجیکٹس کرتے ہو آپ, تو مٹیریل از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی پروجیکٹ. تو جس طرح یو آر ڈوئنگ انسٹیٹیوشنل پروجیکٹس, ایجوکیشنل پروجیکٹس, آرمی, تو وہاں پہ ظاہری بات ہے مٹیریلس کا بڑا ہوگا جی کہ مٹیریلس کیسے یوز کرنے ہیں, فنشز کیا ہونی ہیں. تو جس طرح پینٹس ہیں, ٹائلز ہیں, جو آپ کی سرفیسز ہیں, فنشز جو ان سی ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ آئی انجوائے ڈوئنگ دی ایکسٹیریئرز آف دا بلڈنگس, تو واٹ آر دا مٹیریلس یو یوز فار دیم؟ انٹیریئر میں تو زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینٹیننس فری ہو جائے.
اینڈ واٹ آر دوز مٹیریل؟ جیسے کہ اسٹون ہو جائے, اس میں ٹائل ہو جائے, یا کوئی ایسا پرمنٹ فنش ہو جو کہ بار بار مینٹیننس میں نہ آئے. برک سرفیس, فیئر فیس ٹائپ, گٹکا ہو گیا, جیسے فیئر فیس برک ہو گئی, گٹکا ہو گیا. اس طرح کی انسٹیٹیوشنس کے اندر تو زیادہ تر وہی چل رہا ہوتا ہے گٹکا. جیسے کہ ہم نے بھی جتنی بلڈنگس کی ہیں, ہاسپٹلز ہیں مردان میں, پشاور میں, اس میں زیادہ تر گٹکا ہے, اور گٹکے کے ساتھ ایک فلیٹ سرفیس ہوتی ہے تھوڑی سی جگہ, تاکہ اس کو ٹیمپریری اور اس کو ٹریڈیشن کو مکس کیا جائے تاکہ اچھی چیز ہو جائے. اس میں وہ کلر کریٹ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ کراچی سینڈ ہوتی ہے جس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور انٹیریئر میں ہم لوگ جو ہے نا وہ پینٹ کا استعمال کرتے ہیں, پلاسٹک املشن کا. اور ہمارا جو زیادہ فوکس رہا ہے وہ ہم نے اس کو برائٹو کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ان کی جو نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ کافی اچھی ہیں, جو اینٹی فنگل ہے, اور جو اینٹی فنگل ہے, اینٹی بیکٹیریل والی ہے. اور یہ زیادہ تر ہم نے ہاسپٹل میں استعمال کی ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے, آج سے کوئی 5-6 سال پہلے ہمارا مردان میں پروجیکٹ تھا DHQ کا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا. ہم نے وہاں پہ برائٹو تب انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ, ہم نے وہاں پہ ایک اور پرنٹ کر دیا ہوا تھا. تو ایک دم سے ایک انکوائری آئی ہمیں ڈالا جائے, تو ہم نے اس کو کینسل کر کے ہم نے برائٹو کو انٹر کیا, اور تب سے برائٹو کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ماشاء اللہ چل رہا ہے. اور بڑی اچھی فنیشنگ ان کی. میں تو اپنے سارے گھروں میں جو بھی میرے پرائیویٹلی چل رہے ہوتے ہیں ان میں میرا کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اسی کو. کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ لوکل انڈسٹری کو بینگ این بالکل آرکیٹیکٹ؟ کرتا ہوں, 100% کرتا ہوں. لوکل انڈسٹری بھی ہے, ٹائل انڈسٹری بھی ہے, اور بھی بہت ساری انڈسٹریز لگ رہی ہیں, جیسے امپورٹ مہنگی پینٹ ہوتی کی حد جا تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو آپ ٹائل کی بات کر رہے ہیں نا اس کے اندر ابھی اتنی جدت نہیں آئی. ہم لوگ لو اینڈ کے اوپر ماس پروڈکشن تو کر رہے ہیں لیکن کوالٹی پہ کام نہیں وہ نہیں. اچھا, لیکن جو آپ لو اینڈ کی بات بھی کر رہے ہیں نا وہ پھر لو اینڈ پہ ہی چل رہا ہے زیادہ تر کام. وہ ہائی اینڈ والا لیتا نہیں ہے, وہ عموماً امپورٹڈ آئٹم ہی لگ رہی ہے اس میں. لیکن یہ جو ہماری باقی لوکل انڈسٹری میں جس میں پینٹ آ جاتا ہے, فرنیچر آ جاتا ہے, ہمارے لکڑی کے کام آ جاتا ہے, لکڑی, یہ ساری چیزیں تو ہم لوکلی کرتے ہیں انڈسٹری کو. اسٹیل ورک ہو گیا, راٹ آئرن کا ورک ہو گیا, یہ سارا کچھ ہے. اچھا احمد, ایز یو سیڈ دیٹ یو ہیو ٹریولڈ اے لاٹ, اور جب بھی فیملی کے ساتھ ٹائم ملتا ہے یو گو ابراڈ وغیرہ. یہ تو تھا لیجر ٹرپ, فیملی کے ساتھ جاتے ہیں آپ, گھومتے پھرتے ہیں. بٹ ود ان یور پروفیشن یو وینٹ ابراڈ سم ویئر, اور آپ نے کچھ سیکھا ہو ڈفرینٹ وہاں سے؟ ایک میری لائف کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. 2016 میں جاپان گیا تھا. ایک ان کی منسٹری ہے, اس کے اوپر مجھے پورے پاکستان سے سلیکٹ کیا گیا تھا. ٹوٹل 3 لوگ تھے, 2 انجینئر تھے اور میں ایک واحد آرکیٹیکٹ تھا. 1 مہینے کا کورس تھا پروجیکٹ انرجی مینجمنٹ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, لائف لرننگ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا اور میں نے وہ کیا جاپان میں. میں نے بہت کچھ دیکھا, گاربیج سے الیکٹریسٹی بنتے ہوئے دیکھی, میں نے کول سے بنتی ہوئی دیکھی, میں نے ٹویوٹا مجسٹک کراؤن جو گاڑی ہے اس کو 4 منٹ 57 سیکنڈ میں بنتے ہوئے دیکھا, جو ایک JIT کانسیپٹ کے اوپر ہے, جسٹ ان ٹائم. ان کا ایک ہوتا ہے ٹویوٹا کا اور ہونڈا کا, نو انوینٹری, نو اسٹوریج, جسٹ ان ٹائم, ریئل ٹائم کے اندر چیزیں آ کے. یس, اور میں نے اپنے سامنے بنتی ہوئی دیکھی کہ وہ اسمبل ہوتی ہے ایکچولی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا موقع دیا کہ میں نے وہ کیا. مجھے اس کا سرٹیفکیشن ہے میرے پاس اس کا, الحمدللہ. کتنا افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے بعد یا دیکھنے کے بعد ان یور پروفیشنل لائف؟ آپ اس چیز کو اپنے پروفیشن کے ساتھ پھر لنک کرتے ہیں, اور وہ میں نے لنک پھر کیا ہے اس کو اپنے ساتھ. میں نے اپنے پروجیکٹس کو اس کیٹیگرائز, اس ڈسپلن میں لانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک اپنی پروجیکٹ کا جو ہے نا بناتے ہیں, پھر ایک ٹائم لائن بناتے ہیں کہ کیا ٹائم لائنز ہونی چاہیے اور اس میں کتنے ڈسپلن ہونا چاہیے چیزوں کے اندر. تو وہ پھر ہم کرتے ہیں اس لحاظ سے, ایسی کوئی اس میں سختی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ آپ کہیں سے اچھی چیز سیکھیں تو اس کو ضرورت ہے کہ آپ کو امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر. وہاں پہ ٹائم کا بہت فیکٹر ہے. آپ 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہے, بلکہ 9:08:58 ہے شاید وہاں پہ مطلب. اور جتنی عاجزی یا جتنے سیولائزڈ وہ قوم ہے, میرا خیال ہے کہ میں نے اس خطے میں اتنی قوم دیکھی نہیں ہے جو ایسٹرن سائڈ ہے. جس میں نے چائنا دیکھا, منگولیا, تھائی لینڈ, ملیشیا, سارا دیکھا ہوا ہے میں نے. لیکن جاپان از دی موسٹ سیولائزڈ قوم, موسٹ سیولائزڈ نیشن. اچھا, as I was going through your dad's interview تو پتہ لگا that out of 5 you were the only son who came into this field and has continued the. اب آپ کے اپنے بھی بچے ہیں ماشاء اللہ, you got 2 daughters now.
تو کیا سوچتے ہو کہ ان کو کسی کو آرکیٹیکٹ بنانا ہے, اس پروفیشن میں لانا ہے؟ یہ ان کی مرضی ہے اس چیز پہ آنے میں, لیکن یہ ٹف جاب ہے کافی. اور میرے خیال سے خواتین کے لیے زیادہ ٹف جاب ہوگی شاید. ہاں I'm not going for the gender issue, میری 2 but مجھے لگتا ہے بیٹیاں ہیں, مشکل ہے کام. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز میں ٹف جاب ہے. یہ عموماً لڑکوں کا ہی کام زیادہ بہتر رہتا ہے اس میں, کیونکہ پھر اس میں ٹائم کا اصل میں ایشو نہیں, ہمارے یہاں مسئلہ ہے کافی ہوتا ہے خاص طور پہ لڑکیوں کا. کیا بنانا چاہیں گے اپنی بچیوں کو اگر اپنی خواہش ہو تو؟ ٹیکنیکل ہو, ڈاکٹر دیکھ لیں, سب سے رسپیکٹیبل جاب ہے. ایک ٹیچنگ ہے اور ایک ڈاکٹری ہے, انجینئرنگ بھی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا بننا چاہتی ہے. مجھے کوئی اس میں نہیں ہے. تو اتنے بزی اسکیجول لیکن میں میں اگر ڈاکٹری کا بھی سوچتا ہوں تو وہ بھی مشکل کام ہے. وائف میری کہتی ہے کہ وہ آرمی کی کریں, آرمی میں ڈاکٹری ہو اس میں. تو جو پرانے دوست احباب ہیں, کیسے وقت نکلتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے ان سے؟ گپ شپ میرا اچھا نکلتا ہے بڑا. میرے 2-3 دوست ہیں میرے, اس میں پھر ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کام شام. ہمارے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے, ایک آرکیٹیکٹ ہے, اس طرح کر کے. تو میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے میرا بنا ہوا 4 کنال پہ, ایل ڈی اے کی بالکل اپوزٹ ہی ہے, بلکہ 5 منٹ کی ڈرائیو ہے میرے گھر سے. تو میں نے سارا لان شون بنایا ہوا ہے اس کو, اور ایک اب چھوٹی سی ابو وہاں پہ ایک بنا رہے ہیں نیکسی بچوں کے لیے, کہ ہم وہاں پہ رہنے سہنے کا اگر کوئی ویکینڈ ہو تو وہ پورا لان ہے, تو وہاں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں, ذرا بیٹھ جاتے ہیں, ذرا اوپن ماحول ہے تو ذرا مائنڈ فریش ہوتا ہے تھوڑا, کیونکہ یہاں پہ وہ ساری ٹائم جو ہے وہ لگے رہنا. تو ہم لوگ تو باقاعدہ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں, جس میں برائٹو ہماری پریفرنس رہتی ہے, جیسے کہ ان کا اپنا سلوگن بھی ہے, بی پاکستانی بائے پاکستانی کے. اور بلکہ انہوں نے تو اپنا RAK میں اپنا سیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے, جہاں سے بڑا اچھا ان کا معاملہ چل رہا ہے. اچھی بات ہے کہ وہ پاکستان کو دوسری دنیا کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں, جو بڑے واحد کمپنی جو انٹرنیشنلی اسٹیبلش کر رہی ہے لوکل نیشنل, اور وہاں سے وہ گلف کو پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کی جو ہے. ظاہر سی بات ہے, پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اب تو ہم قطر میں بھی, ہاں قطر میں ڈسٹریبیوشن وہیں سے کر رہے ہیں, وہ RAK سے جو ان کا سیٹ اپ ہے وہاں سے. تو اب تو ان کا ماشاءاللہ قطر کے اندر بھی ہے, کافی سیٹ اپ ہو گیا ہوا ہے, اس میں بزنس ڈیل چل رہی ہیں. تو اچھی بات ہے, انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ہے کہ یہ چلتے رہیں, کافی اچھا چلتے رہیں انشاءاللہ. نہیں جی, میں تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دس شو, اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویورس, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. آرکیٹیکٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے, ایز یو سیڈ دیٹ یو آر این ایکسیڈنٹل آرکیٹیکٹ. تو بہت پیشن مجھے ایئر فورس کا تھا, ایز اینی یوتھ کین ہیو, ادروائز شاید میں انجینئر ہی ہوتا. ایک کالج لائف ہوتی ہے, اس میں ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, وین ہی کمز ٹو اے پریکٹیکل لائف, تو کتنا ڈفرینس ہے دونوں لائفس کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ NCA بینگ مائی مدر انسٹیٹیوٹ, NCA نے مجھے بہت کچھ سکھایا, اور میری جو صحیح لرننگ تھی وہ شاید ڈیورنگ NCA ہی ہوئی. اوکے, ٹریولنگ کا کتنا شوق ہے, بیکاز یو ٹریول اے لاٹ, آئی ہیو ہرڈ دیٹ یو ٹریول اے لاٹ. کینیڈا تو ویسے ہی آپ کے پاس ہے نا ایک تو چیز, اس کے علاوہ یو ٹریول لاٹ. ایز آف ٹوڈے کوئی 600,000 مائلز میں تقریباً ٹریول کر چکا ہوں, اباؤٹ 27 کنٹریز.